حاضرین، آج کا موضوع ہے کہ پاکستان میں اپوزیشن کے لیے لمحہ فکر پے در پہ شکستیں اپوزیشن کا مقدر بن چکی ہے، چاہے وہ شکست قومی اسمبلی میں ہو، چاہے وہ سینٹ میں ہو، چاہے وہ کہیں بھی ہو۔ تو اب تو تقریباً سال ڈیڑھ سال رہ گیا ہے انتخابات میں، اور اپوزیشن کی جماعتیں جو ہیں جس میں کہ جو کلیدی جن کا ایک طرح سے جو اثر رسوخ ہے، پاکستان مسلم لیگ نواز ہو گئی، پیپلز پارٹی ہو گئی، جمعیت علماء اسلام ہو گئی، عوامی نیشنل پارٹی ہو گئی، اور بھی کچھ پارٹیز ہیں۔ تو اپوزیشن جو ہے وہ کیوں ناکام رہی ہے، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اس کی دو بنیادی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اپوزیشن نے کبھی اس حکومت کے خلاف اصولوں کی سیاست نہیں کی، مفادات کی سیاست کی۔ جب مفادات کی سیاست کریں گے آپ تو آپ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ اپوزیشن پارٹیز جو ہیں ان میں آپس میں اتحاد کا فقدان، اور خاص طور پہ جس طریقے سے پی ڈی ایم پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جو ہے وہ ٹوٹی، اور پھر اس کے علاوہ جو اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں وہ جو پی ڈی ایم کے اندر ہے جو بچی کچی رہ گئی ہیں، ان کا یہ کہنا کہ بھئی کہ وہ لانگ مارچ ہوگا، 23 مارچ کو لانگ مارچ ہوگا، اور پھر ان کے اندر کی کشمکش کہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس سینٹ میں پیش کی جائے، چیئرمین سینٹ کے خلاف، اسپیکر نیشنل اسمبلی کے خلاف، پرائم منسٹر کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس پیش کیا جائے، مگر کہتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اور پھر عمل نہیں ہوتا اس پہ۔ پیپلز پارٹی نے تو فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ ایک لانگ مارچ کرے گی 27 فروری کو اسلام آباد کے لیے۔ تو سوال یہ ہے کہ جو اپوزیشن کی جو حکمت عملی ہے، جبکہ ایشوز ہیں، پاکستان کے عوام جو ہے وہ مہنگائی میں پس چکے ہیں، ختم ہو گئے ہیں، لاقانونیت، بدعنوانی، جرائم۔ تو یہ عجیب سی بات ہے کہ اتنے سارے مواقع، اور جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے اس کا جو گراف ہے وہ دن بدن نیچے جا رہا ہے، اور خاص طور پہ جو بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے خیبر پختونخوا میں جو پہلا فیز ہوا، مگر بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ ان تمام حقائق کے باوجود کہ پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے وہ غیر مقبول ہو گئی ہے، عوام میں اس کی کوئی حمایت نہیں ہے، مگر یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو اعتماد ہے پی ٹی آئی کی قیادت میں وہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نہ صرف یہ اپنی میعاد پوری کریں گے بلکہ اگلے 5 سال جو ہیں وہ بھی ہمارے ہیں۔ تو اس میں دو باتیں ہمیں ذہن نشین رکھنی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ جو کہ شیخ رشید صاحب نے جو وزیر داخلہ ہیں، جن کے تعلق پی ٹی آئی سے تو نہیں ہے مگر ان کے اتحادی ہیں، انہوں نے کہا کہ جو حکومت ہے پی ٹی آئی اور اس کے اتحادیوں کی، اس کو اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے وہ پوری حمایت حاصل ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی جو ہوتی ہے، اسٹیبلشمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ مقتدر حلقے جس میں فوج اور انٹیلیجنس ایجنسیز شامل ہیں، ریاستی ادارے شامل ہیں کچھ، کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو پالیسیز ہو وہ طویل المیعاد ہوں، یعنی 15 سال 20 سال کے لیے، اور اس میں ایک شوشہ چھوڑا گیا کہ ملک میں صدارتی نظام ہونا چاہیے۔ تو یہ بہت ہی خطرناک صورتحال ہے کہ اگر فوج جو ہے وہ کھل کے ایسی حکومت کی حمایت کر رہی ہے جو کہ غیر مقبول ہو، جس نے کشمیر، جس پہ الزام یہ ہو کہ اس نے کشمیر جو ہے اس کو سودا کر لیا، کہ کشمیر جو ہے وہ پاکستان کے ہاتھ سے نکل گیا، جس پہ الزام یہ ہو کہ جو کرپشن ہے اور جو اخرا پروری ہے اور جو مختلف قسم کے جس میں کہ مہنگائی اور بدعنوانی تمام چیزیں، تو پھر سوال یہ ہے کہ پھر یہ جو مقتدر حلقے، جو فوج کے جو حلقے ہیں، وہ خاص طور پہ جو سنگل آؤٹ ہو گئے ہیں وہ چیف آف آرمی اسٹاف، کہ ان کا اصل میں جو نرم گوشہ ہے، اور وہ کہہ چکے ہیں کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ باس ہیں،
پرائم منسٹر جو ہے وہ باس ہے, ہمیں ان کی بات ماننی ہے. تو سوال یہ ہے کہ کیا آپ جو ہیں وہ ہر صحیح اور غلط بات مانیں گے؟ یہ تو نہیں ہونا چاہیے. اور اگر ایسے ہی ہے تو پھر نواز شریف کی حکومت ہے اس کا کیا قصور تھا؟ اس کے خلاف سازشیں کیوں کی گئی؟ اس کے خلاف جو ہے وہ اس طرح کی مطلب عدلیہ کے ساتھ جو مخالفین کہتے ہیں عدلیہ کے ساتھ مل کے نواز شریف کو نااہل کیوں قرار دیا گیا کہ پورے 5 سال جو نواز شریف جو پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی اس میں تقریباً شروع کے سال 1.5 سال جو ہے وہ تو پی ٹی آئی کو استعمال کیا گیا, دھرنا اور پتہ نہیں کیا کیا. تو اس وقت نواز شریف باس نہیں تھے کیا؟ اس وقت نواز شریف جو تھے وہ ایک جائز حکومت کے سربراہ نہیں تھے. تو یہ چیز کہ وہ باس ہیں اور مجھے ایک اور ٹرم مل جائے گی, تو یہ میرے خیال میں فوج کے اندر جو ہے یہ ایک اچھی میرے خیال میں روش نہیں ہوگی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو فوج کی قیادت ہوتی ہے وہ چیزوں کا جائزہ لیتی ہے, وہ چیزوں کو سمجھتی ہے, اور اس میں اگر یہ نظر آ جائے کہ کچھ افراد ایسے ہیں جن کا اپنا مفاد ہے اس حکومت سے کہ وہ ان کے مفادات کو پورے کر رہے ہیں, اور جس کی وجہ سے شیخ رشید صاحب کو یہ موقع ملتا ہے کہنے کا کہ اس نے ہمارے اوپر ہاتھ رکھا ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ نے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اپوزیشن جو ہے اس نے ان تمام جو مواقع ہیں اس کو استعمال کیوں نہیں کیا؟ نواز شریف نے ڈھکے چھپے الفاظ میں یا کھل کے مخالفت کی اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف, ایون انہوں نے کہا کہ جو چیف آف آرمی سٹاف کے خلاف. مگر سوال یہ ہے کہ جو ان کی اپنی پارٹی ہے پی ایم ایل این ہے, اس پارٹی میں بھی دراڑیں جو ہیں وہ نظر آتی ہیں. پیپلز پارٹی جو ہے وہ تو اس کی تو پالیسی پتہ ہے سب کو کہ بھٹو صاحب کے زمانے سے اقتدار چاہیے, چاہے جہاں سے بھی مل جائے, جیسے ہی مل جائے. بے نظیر صاحبہ جو ہیں انہوں نے مشرف صاحب کے ساتھ معاہدہ کر لیا تھا کہ آپ صدر ہوں گے, میں وزیر اعظم ہوں گی. اللہ کا کرنا کیا ہوا, جس کو کہتے ہیں مین پروپوزز گاڈ ڈسپوزز, کہ نہ مشرف صاحب رہے نہ بے نظیر صاحبہ رہیں. تو اب تاریخ کا مطالعہ چونکہ یہ لوگ نہیں کرتے, اور اگر کرتے بھی ہیں تو سوچ سمجھ کے نہیں کرتے, تو جو یہاں کی عسکری قیادت ہے, جو سیاسی قیادت ہے, جو معاشی قیادت ہے, وہ کم از کم تھوڑا بہت مطالعہ کر لیا کرے کہ آپ جو ہے جتنی بھی کوششیں کر لیں اقتدار میں رہنے کی, ایسا نہیں ہوتا. بڑے بڑے دیکھے ہیں, بہت دیکھے ہیں. ضیاء الحق کا دیکھا ہے 11 سال, اس کے بعد جو حشر ہوا ان کا, پھر بے نظیر صاحبہ کے ساتھ کیا ہوا, پھر نواز شریف صاحب کو 3 دفعہ جو ہے وہ ہٹایا گیا, اور اب یہ صاحب جو ہے یہ کہتے ہیں کہ میں نہ صرف اپنے 5 سال پورے کروں گا بلکہ اگلے 5 سال بھی ہوں گے. تو ایسا نہیں ہوتا. اللہ کی ذات جو ہے وہ سب سے زیادہ بااثر ہے, اور انسان کو نظر آ جاتا ہے وقت, حالات بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی. تو ہو سکتا ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ مایوسی کا شکار ہو, اپوزیشن جو ہے وہ یہ سوچتی ہو کہ بھئی اب ہم کیا کریں کہ ہماری اکثریت سینٹ میں ہوتے ہوئے بھی ہم ہار جاتے ہیں. اور اس کی وجہ مگر یہ بھی ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہوتا. اس پہ جو کنٹرول ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہوتا ہے. کہ کسی کا زوال جو ہے, کس کو پتہ تھا بھٹو صاحب کے بارے میں کہ ان کے ساتھ یہ ہوگا؟ انتہائی شاطر, انتہائی عقلمند, انتہائی کہنا چاہیے کہ ذریع قسم کا سیاستدان, وہ مار کھا گیا. وہ مار کھا گیا اپنے فیصلوں, جو جس طریقے سے ضیاء الحق کو جو ہے جونیئر موسٹ جو ہے اس کو چیف آف آرمی اسٹاف بنا کے اور پھر اسی نے اسے پھانسی پہ لٹکا دیا. تو یہ صرف کہنے کی باتیں ہوتی ہیں کہ ہم ہمیشہ رہیں گے, ہمارا اقتدار جو ہے وہ شیخ رشید صاحب جیسے کہتے تھے کہ ہم جنرل مشرف کو 10 دفعہ وردی میں منتخب کریں گے. سوچیں آپ, جنرل مشرف کو شیخ رشید نے کہا کہ ہم آپ کو 10 مرتبہ. تو اب یہ چاپلوسی, یہ خوش آمد, یہ بہت دیکھے ہیں, اس طرح کے لوگ بہت دیکھے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ جو حالات ہیں وہ بدلتے ہوئے دیر نہیں لگے گی.
مگر اللہ ہی بہتر کرے، کیونکہ اگر ایک ایسا ادارہ جس کی تاریخ ہے کہ اس میں کبھی بھی کوئی بغاوت نہیں ہوئی، ایسی بغاوت جو کہ اور ممالک میں ہوتی ہے، اللہ ہی نہ کرے ایسا ہو، کہ ایسا بھی نہ ہو کہ پاکستان کا شر جو ہے وہ افغانستان کی طرح ہو، شام کی طرح ہو، عراق کی طرح ہو، یمن کی طرح ہو، لیبیا کی طرح ہو، کیونکہ اس ملک کے لیے لاکھوں کروڑوں لوگوں نے قربانیاں دی ہیں۔ تو اس میں اپوزیشن کا یہ میرے خیال میں لمحہ فکر ہے کہ وہ ناکام کیوں ہو رہی ہے، کیوں ناکام ہو رہی ہے، پے در پہ ناکام ہو رہی ہے، اور اس میں ان کے اپنے تضادات ہیں، ان کے مفادات کی سیاست ہے۔ اپوزیشن میں تضادات تو ہیں، اور خاص طور پہ جو اختلافات پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کے درمیان ہوئے وہ اپنی جگہ، مگر ظاہر ہے کہ حال ہی میں آصف زرداری صاحب جو ہیں، بلال بھٹو، وہ دونوں کے دونوں جو ہیں وہ شہباز شریف کے گھر پہنچے ماڈل ٹاؤن میں، اور پھر یہ دیکھا گیا کہ پچھلے اختلافات کو بھول کر، بلا کر، دونوں نے یہ عہد کیا، پیپلز پارٹی نے اور پی ایم ایل این نے، کہ حکومت سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے وسیع تر مفاد میں جو بھی کرنا پڑے وہ کریں گے۔ اب اس میں ظاہر ہے کہ تحریک عدم اعتماد جو ہے اس پہ اتفاق ہو گیا، خاص طور پہ پی ایم ایل این جو تھی وہ ذرا چاہ رہی تھی کہ جب تک نمبر پورے نہیں ہیں اس وقت تک ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ نہیں ہو سکتا، مگر اب پی ایم ایل این کے اندر بھی کافی اعتماد جو ہے وہ نظر آتا ہے، اور اس کے کئی اہم رہنما کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نمبر پورے ہیں۔ لانگ مارچ کا جو ہے پیپلز پارٹی کا 27 فروری، پی ایم ایل این کا 23 مارچ، وہ اپنی جگہ پہ، مگر تحریک عدم اعتماد جو ہے، اور پی ڈی ایم کا بھی جو اجلاس ہوا تھا جمعے کو، تو اس میں یہی طے ہوا کہ جو تحریک عدم اعتماد ہے وہ لائی جائے، پنجاب میں لائی جائے یا وفاق میں لائی جائے، اسپیکر کے خلاف لائی جائے یا سینٹ کے چیئرمین کے خلاف لائی جائے، آخر میں وزیر اعظم کے خلاف لائی جائے۔ تو یہ صورتحال ہے، اور اس میں دیکھنا یہ ہے کہ کس طریقے سے آنے والے دنوں میں اپوزیشن جو ہے وہ اپنے کارڈز کھیلتی ہے۔ یہ چیز تو واضح ہو جائے گی، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ فیبری کے آخر تک جو ہے وہ پوری کوشش کی جائے گی کہ اس حکومت سے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ دوسری طرف حکومت بڑی پر اعتماد ہے، اور اس کے وزراء کہہ رہے ہیں کہ پہلے بھی انہوں نے بڑے بڑے دعوے کیے تھے، مگر یہ اتنے زیادہ ان کے اندر جو ہے یکسوئی کا فقدان ہے، اور ان کی ساکھ اتنی گری ہوئی ہے، خاص طور پہ جو دو بڑی اپوزیشن جماعتیں ہیں جس میں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این شامل ہیں، وہ کوئی موقع نہیں چھوڑتے تھے ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے کے لیے۔ اب یہ دونوں اکٹھے ہو گئے ہیں، سارے چور اکٹھے ہو گئے ہیں، اور سارے بدعنوان اکٹھے ہو گئے ہیں، مگر بات یہ ہے کہ جو تحریک انصاف کے جو اپنے ایم پی ایز ہیں، ایم این ایز ہیں، ان کے اندر بھی تو کافی بے چینی ہے۔ تو اپوزیشن جو ہے وہ جو حکومت کے اتحادی ہیں، جس میں خاف لیگ شامل ہے، جس میں ایم کیو ایم ہے، ان کو چھوڑ کے وہی کوشش کریے کہ پی ٹی آئی کے جو اپنے ایم این ایز ہیں اور ایم پی ایز ہیں، جو کہ بہت زیادہ نالاں ہیں حکومت کی پالیسیز سے، اور جو حالات ہیں ان کو ساتھ میں لایا جائے ایک فارورڈ بلاک بنا کے۔ تو دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے اپوزیشن جو ہے وہ حالات کا فائدہ اٹھاتی ہے، اور اس میں کتنی زیادہ سیاسی جو ہے وہ سنجیدگی نظر آتی ہے۔ تو اس لیے اب میرے خیال میں کچھ ہی دنوں میں چیزیں واضح ہو جائیں گی کہ اگر تحریک عدم اعتماد پنجاب اسمبلی میں پیش کی جاتی ہے، کیونکہ پنجاب کے جو صوبائی اسمبلی کے انتخابات ہوئے تھے 2018 میں، تو شروع میں تو پی ایم ایل این کے ممبر زیادہ تھے، بعد میں اس میں ایک اور فیکٹر جو ہے وہ ہے جہانگیر ترین گروپ۔ اور جہانگیر ترین صاحب جو تھے وہ پی ٹی آئی کو اقتدار میں لانے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ تھا، کہ جو انہوں نے ایم این ایز اور ایم پی ایز توڑے، مخالف جماعتوں سے آزاد امیدواروں کو اپنے ساتھ میں لایا۔
تو اس لیے جہانگیر ترین صاحب اور ان کا جو گروپ ہے اس کی اپنی حیثیت ہے، اور وہ چونکہ حکومت کے ساتھ نہیں ہے، حکومت سے نالا ہے، تو اپوزیشن کا ایک اپوزیشن کی ایک کوشش یہ بھی ہے کہ جہانگیر ترین گروپ کو اپنے ساتھ ملایا جائے، پی ٹی آئی کے وہ اراکین جو کہ حکومت کی کارکردگی سے بہت مایوس ہیں ان کو ملایا جائے، اور ایم کیو ایم کو ملایا جائے کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ کھڑی ہو، اپوزیشن کے ساتھ بہت کھڑی ہو، جس کے امکانات واضح ہیں۔ اور اس میں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کس طریقے سے جو ایسے عناصر جو کہ اپوزیشن کی جو بنیادی جو مرکزی جو پارٹیز ہے اس میں وہ گھسائے، اس میں وہ انفلوئنس کرتے ہیں فیصلہ سازی کو، تو اس لیے جو کچھ ہوگا وہ تو ہونا ہے، اس سے ہم اور آپ نہیں روک سکتے، مگر یہ ہے کہ یہ سال خاص طور پہ جو شروع کے 6 مہینے ہیں وہ بہت اہم ہے، اور کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ مطلب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں سیاسی استحکام، معاشی استحکام نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ جب بھی کوشش ہوتی ہے کہ یہ ملک جو ہے یہ تھوڑا سا ترقی کرے، تھوڑا سا اس میں استحکام آئے، تو یہیں کے لوگ جو ہیں وہ آڑے ہاتھوں آتے ہیں، یہیں کے لوگ جو ہیں وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ اقتدار کے لیے یا مفادات کے لیے جو ہے وہ حدیں ساری پار کر لیں۔ تو اپوزیشن جو ہے اگر وہ اپوزیشن کا کردار ادا کرنا چاہتی ہے تو وہ اصولوں کی سیاست کرے، مفادات کی سیاست نہیں کرے۔ بہت شکریہ۔